لله الذي جعل الأخلاق بالأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمد أيده بيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ادب گاہش زیر آسمان از عرش نازلتر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا و مصطفیٰ و پریشان پیشا کسی کموس اگر بہون رسیدی تمام اولا بیچ ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے. آئینہ خدا با خدا کچھ نہ پوچھئے. آئینہ خدا با خدا کچھ نہ پوچھئے. جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے. جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے. ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے. ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا. قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا. پھر کیا ہوا؟ ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. کیا ہوا؟ کچھ نہ پوچھئے. اپنے کو دے دیا ہمیں. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے. ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے. پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے. اگر خاموش ہوں میں تو خود ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کر رہا تو ذرا حسن ہو گیا محدود. بات کا رسالت و آج رسالت میں درود شریف کا نذرانے حقیقت پیش ہو. میں نے قرآن
سرنامے بیان قرار دیا، اس میں ایک روشن فتح کے وقوع کی خبر میں آئی، اور پھر فوراً ہی اس فتح سمراٹ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما اس کے نتائج سمراٹ سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس فتح مبین کے نتیجے کے طور پر جو پہلی بات ارشاد فرمائی گئی ہے، لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اگلے پچھلے ذنب کا غفران، یہ پہلا اس کا نتیجہ۔ دوسرا، اتمام نعمت اللہ۔ تیسرا نتیجہ ہدایت صراط مستقیم، اور چوتھا آخری سماج بتایا گیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نصرت خاصہ، نصر عزیز کی معیت و یاد، خطاب سرکار رسالت سے ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں مقدم و مؤخر ذنب کا غفران، اور جو دوسرے نتائج جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اگر آپ غور کریں تو بداہت نظر سے یہاں دو اشکال پیدا ہو۔ پہلا تو یہ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اس میں بظاہر دیکھیے تو ذنب کا اس بات کی طرف اور پھر اس کے غفران کی بات کی جا رہی ہے۔ اے رسول، تمہارے مؤخر و مقدم ذنب کو اللہ مغفرت فرمائے۔ یہ ترجمہ سنتے ہی آپ چونکیں گے کہ ذنب کا تعلق تو ذات رسالت سے تو محال، اور بظاہر الفاظ کا پیغام ایسا ہے کہ دامن رسالت سے ذنب وابستہ رہنے والا۔ سوچنے کا فرق ہے، بعد میں وضاحت ہوگی۔ تو جب حضور سے ذنب واقعی ہی نہیں ہوا تو مغفرت کا سوال ہے۔ میں ذنب کا لفظ لے رہا ہوں اس لیے کہ اس کا جو معروف و مشہور معنی ہے وہ اس کے جملہ معانی میں ایک معنی ہے۔ ذنب کے معنی عام طور سے گناہ استعمال کر لیتے ہیں، اور یہ لفظ اچھی طرح سمجھ، مگر اس کے جملہ معانی میں سے ایک معنی ہے، اور بہت ہی زیادہ سمجھا جانے والا معنی یہی ہے کہ ذنب کو معصیت کے معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ معصیت کا ایک ہی روپ ہے،
اور ضم کے متعدد معنی ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف میں اپنے معلومات پیش کروں گا. اسی لیے میں ضم کو ویسے ہی رکھ کر بات کروں بغیر کسی تشریح کہ جس معنی میں تم ضم کو تصور جو تمہارے ذہن میں، یعنی ضم کو اگر معصیت کے معنی میں لیا جائے تو معصیت کا تو صدور سے ہوا ہی نہیں، تو اس کے غفران کا سوال ہے. پہلا اشکال تو یہ، اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ فتح مکہ سے اس مغفرت کا تعلق ہے. ہم نے فتح اس لیے دی تاکہ مغفرت ہو، یہ تو مطلب ہو تاکہ یہ مغفرت. تو ان چیزوں اتمام نعمت ہدایت صراط مستقیم کا تعلق فتح مکہ سے کیسے ہو؟ دوسرا اشکال یہ ہوتا، پہلے اشکال کو دفع کرنے کے لیے علماء کرام نے بتاتے ہیں چونکہ ضم کے معنی گناہ کے بھی آتے ہیں اور بظاہر آیت کا رخ ایسا ہے کہ ضم کی نسبت دامن رسالت سے ہو رہی ہے، تو سارے علماء اپنے اپنے طور پر اس کی توجیہ و تعویل کی تلاش میں لگ گئے اور ایک ایسا مفہوم دینے لگے کہ آیت کا معنی بھی واضح ہو جائے اور دامن رسالت پر داغ بھی نہ لگے، چادر عصمت مجروح بھی نہ ہو، ایسا مفہوم دینے لگے. اس سے آپ سوچیں کہ صالحین اور علماء کاملین کا نقطۂ نظر کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ پہلے وہ ذات رسول کو سمجھ کر کے اب اس کے بعد سرکار سے وابستگی پیدا کر کے اب قرآن کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن عربی زبان میں جو چاہے عربی لوگ دیکھ کر ترجمہ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں. یہی ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب، ایسا صحیفہ ہدایت ہے کہ صرف عربی جان کر کے آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، نہ سمجھ سکتے. اس لیے کہ قرآن ابتدا میں جن کے سامنے نازل ہوا وہ عربی ہی تھے، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے انہیں بھی رسول عربی کی ضرورت تھی. ذرا خیال ہو کہ صدیق اکبر جیسا محرم اسرار نبوی، منبع علوم مصطفی، قرآن سمجھنے میں رسول عربی کا محتاج. فاروق اعظم جیسا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے، وہ بھی قرآن سمجھنے میں رسول کے محتاج. ذرا سا عثمان غنی کو دیکھو جن سے فرشتے بھی حیا کرے، وہ بھی قرآن سمجھنے میں ساری کائنات کو رسول کے لائے ہوئے قرآن پر جمع کرنے والے عثمان غنی. جامع القرآن کا معنی نہیں کہ انہوں نے قرآن بنا کے جمع کیا، جامع الناس علی القرآن، سارے لوگوں کو اس قرآن پر جمع کر دینے والا، وہ بھی قرآن سمجھنے کے معاملے میں رسول عربی کو ملا. ذرا صاحب خیال رکھنا. تو جب وہ فصحائے عرب، وہ عرب کے فصحاء اور بلغاء قرآن کی اصلی مراد کو سمجھنے کے لیے دامن رسول سے وابستگی ان کے لیے ضروری تھی، اب جہلائے عجم کی بات کیا کی جائے. اب خیال کی، اب آپ بعض لوگوں نے توجیہ کی، حقیقی توجیہ پر میں کچھ اپنے بھی معلومات پیش کروں گا اور جو علماء کی بارگاہ سے مجھے ملا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بعض بزرگوں نے یہ توجیہ کی ہے کہ یہاں قبل نبوت کے گناہ مراد، قبل نبوت کے گناہ مراد کیا مطلب؟ یعنی عمر میں وہ جاہلی عمر، قبل نبوت جاہلی عمر. اس پر شیخ العربی علامہ شیخ
چیز جب کی ہی نہیں تو نہ کرنا اعمال کے غفران کا معنی کیا ہے؟ پہلے تاریخ سے یہ تو ثابت کرو کہ نبی نے کوئی جاہلیت والا کردار اختیار کیا؟ جب جاہلیت کے دور میں بھی وہ نور ہدایت رہے تو آپ کس چیز کی مقصد ہے؟ میں سمجھ نہیں سکا کہ قبل نبوت کی توجیہ کرنے والے جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں ان کی مراد کیا؟ قبل اظہار نبوت مراد ہے یا قبل ثبوت نبوت؟ کوئی بتا نہیں. میں بہت حیران اور پریشان ہوں کہ قبل نبوت کے لفظ میں تو کوئی مقام تھا قبل اظہار نبوت اور قبل ثبوت نبوت. اور اگر قبل اظہار نبوت مان لیا تو نبوت موجود اظہار نہیں ہے. نبوت موجود ہے اور جب نبوت موجود ہے تو نبوت اپنے تمام صفات و کمالات کے ساتھ ہوگی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج ہو روشنی نہ ہو, چاند ہو چاندنی نہ ہو, دریا ہو روانی نہ ہو, پھول ہو مہک نہ ہو, موتی ہو چمک نہ ہو, نبوت ہو اور کمال نبوت نہ ہو. ایسا ایسا تو پورے اپنے لوازمات کے ساتھ نبوت ہوگی تو پھر وہاں کسی معصیت کا تصور ہی کیا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں ثبوت نبوت سے پہلے تو بتاؤ ثابت کب ہوئی؟ نبوت دامن رسالت سے وابستہ کب ہوئی؟ تو اگر آپ یہ کہیں گے تو میں لے چلوں گا ترمذی شریف کی اس حدیث کی طرف توجہ دلاؤں گا تو خود نبی جی سے پوچھا گیا, اس لیے کہ یہ بتانے کی بات ہی نہیں کہ بتا سکوں کہ نبوت کب ہوئی, یہ تو وہ نبی ہی بتائیں کہ نبوت کب ملی. تو جب پوچھا گیا متا وجبت لکل نبوت, اے اللہ کے رسول آپ نے یہ بتائیں کہ نبوت آپ پر کب واجب ہو گئی, کب ثابت ہو گئی, کب لازم ہو گئی. تو کیا آدم بین الروح والجسد, حضرت آدم روح و جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے اور میں نبی. حضرت آدم روح و جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے. اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کچھ روایت کے اور کن تو نبیوں کا آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم آب و دل کی منزلیں طے کر رہے تھے. کن تو نبیوں کا آدم لم یوجد فی دینہ, میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا بھی وجود ہی نہیں ہوا تھا, وہ اپنے زمین ہی کے اندر تھے. تو نبوت کا ثبوت حضرت آدم کے وجود سے پہلے. اب اس تحقیق میں مت جائیے کتنے پہلے, یہ بتانا ہمارے بس کی بات نہیں, مگر اتنا تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم کا وجود نہیں ہے, نبوت موجود ہے. بشریت کا مجسمہ تیار نہیں ہوا, نبی موجود. آدمیت کا خاکہ نہیں بنایا گیا, نبی موجود. اچھا جب نبوت پہلے ہی سے چلی آئے, خدا نے کب دے دیا ہے, نبوت سے کب سرفراز کر دیا, اس کی وضاحت میں جانے کی نہ ضرورت, مگر اتنا تو سمجھ میں آیا کہ اب اس دور میں جب حضرت آدم سے پہلے نبی, اب کون سا حد فاصل میں بناؤں, وہ کون سا وقت تھا کہ جب نبوت نہیں تھی اور نبی سے کچھ ایسا ہو گیا کہ معافی کی ضرورت پڑ جائے, کچھ ایسا کام ہو گیا کہ معافی کی مغفرت کی ضرورت پڑ جائے. معلوم یہ ہوا دوستو, یہاں سمجھنا ہے, ہماری سمجھ دھوکہ دے سکتی ہے, مگر اللہ کے کلام میں جو ارشاد کا صحیح مفہوم ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا. تو حضرت امام سبکی نے تو وہ بات کہی کہ ایسی بات تو واقعی ہی نہیں ہوئی, تو لہذا اس کی مغفرت کا سوال ہے. مگر کچھ لوگوں نے دوسری بات کر دی یہاں پر کہ معمولی لفظیں, معمولی لفظیں جو حضور سے ہو گئی ہیں ان کو معاف کر. امام سبکی نے ان کی طرف بھی نظر اٹھا کے مارا, ارے معمولی ہی لفظ بتا دو. نبی کریم نہ تو کوئی گناہ کبیرہ ہوا نہ صغیرہ, نہ عمدن نہ سہون, کوئی گناہ ہوا ہی نہیں. ذرا صاحب خیال کریں, یہ اجماعی عقیدہ تفسیرات احمدیہ اٹھائیے, ملا احمد جیون نے
اکبر کے حوالے سے ایک بات کہی ہے، لا خلاف لعدل ان نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة طرفة عين قبل الوحي ولا بعده. یعنی نبی وحی کے نزول سے پہلے اور نزول وحی کے بعد کبھی بھی نبی سے ایک پلک جھپکنے کے وقت میں بھی آنے واحد کے لیے بھی نہ صغیرہ ہوا نہ کبیرہ. تو ہوا ہی نہیں، تو جب ہوا ہی نہیں تو مغفرت کا سوال کیا؟ جب کچھ ہوا ہی نہیں تو مغفرت کا سوال کیا؟ ہم پہنچے حضرت امام سبکی کی بارگاہ میں حضور، کوئی بولتا ہے آپ اعتراض کرتے تھے، آپ بھی بتائیے مطلب کیا؟ ایک صاحب بولے تو آپ نے اعتراض کر دیا اور صحیح اعتراض کیا، دوسرے صاحب بولے تو آپ نے ارشاد پیش کر دیا، آپ بتائیے. حضرت امام سبکی نے جو بات کہی اسے شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بہت پسند فرمایا. جو حضرت امام تقی الدین سبکی انہوں نے کہا یہ مت سمجھو یہاں کچھ گناہ کے اس بات کی بات ہو رہی ہے یا گناہ ثابت کر کے اس کی مغفرت کی کوئی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں، بلکہ از راہ تشریف و تکریم رب تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے، اے لوگوں تم تو معصوم ہو، بے گناہ ہو، بالکل اگر تم کو گناہ بھی ہوتا تو وہ بھی معافی ہے. نہیں، اگر اس بات کا امکان مان لیا جائے کہ شاید کچھ ہو جائے تو وہ بھی معافی ہے. مطلب یہ ہے کہ عقلاً تو یہ چیز محال ہے کہ نبی سے کچھ ہو سکے، مگر جن کی عقل میں کچھ فتور ہے وہ بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نبی سے کچھ ہو سکتا ہے تو یقین کرنے وہ بھی معاف ہو چکا، اب ان کو بولنے کی گنجائش نہیں ہے. نبی پر اب کسی پہلو سے اعتراض نہ کرنا، خدا نے معاف کر دیا تو نہیں معاف کرنا، خدا نے تو بولو آخر کو معاف کر دیا اور تو اسی پر جھگڑ رہا ہے. دیکھیے کیا پیاری بات کی حضرت نے، اور اس میں تفسیر روح البیان کو جو میں نے اٹھا کر دیکھا تو صاحب تفسیر روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی نے دوسری بات کہی ہے کہ یہاں تو مقصد جو ہے صرف یہ دکھانا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ نبی ازلی ابدی طور پر تمام گناہوں سے مغفور و معصوم ہے، وجود ہی نہیں ہو سکتا. اور حضرت قاضی ایاز نے بھی مغفرت کو برات کے معنی میں لیا تاکہ ہم تم کو اول و آخر تمام گناہوں سے دور ہی رکھیں، دور ہی رکھیں، میں بری رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ میں تمہارا دامن ملوث ہو سکے. آپ خیال اور کچھ علماء تو اور بھی عجیب پیاری بات کہتے ہیں کہ ذنب کو معصیت ہی کے معنی میں رہنے دو، مگر یہاں مراد کیا ہے؟ رسول کے ذنب ہے کون؟ کہتے ہیں تمہارے ذنب. جب تاریخی حقیقتیں اپنی جگہ پر رسول سے کوئی گناہ ہوا نہیں تو رسول کا ذنب کیا؟ کہا رے نادانو تم نہیں جانتے، رسول کا ذنب تم جانتے ہو، رسول کی حیثیت سمجھو. رسول تمہارے نگہبان، رسول تمہارے مستقیم، رسول تمہارے وکیل ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا اس کو یقین کرے کہ رسول ہمارے وکیل ہے. ہماری حیثیت ایک موکل کی ہے، عدالت کے خداوندی میں ہم دونوں حاضر ہوں گے اور پھر وہ ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اپنے گناہ کو لے کے جا رہے ہیں اور رسول ہماری گناہ کی سفارش کروا رہے ہیں. رسول ہمارے وکیل بن گئے ہیں. وکیل کا بھی عجیب ہم نے ہاتھ دیکھا. خدا کرے یہاں کے دنیا کے وکیلوں سے کبھی پالا نہ پڑے، مگر آپ دیکھتے ہیں دنیا کے وکیلوں کا حال میں نے دیکھا. اگر آپ کا کوئی وکیل ہے اور مقدمہ آپ کا ہے تو وہ مقدمہ لے کر کے جب وہاں پہنچتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے موکل کا جرم ہے، بلکہ اس جرم کو اپنا جرم سمجھ رہا ہے اور اپنا جرم سمجھ کر کے بات کر رہا ہے. اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وکیل صاحب کے گھر پر موکل صاحب جب پہنچے تو وکیل صاحب نے ان کو تو سلا دیا، آپ آرام کرو، اور رات بھر کوئی اسٹڈی کیس کی کر رہا ہے. جاگ رہا ہے وکیل، سو رہا ہے موکل، جاگ رہا ہے وکیل،
अपने मुवक्किल की कामयाबी को अपनी कामयाबी, अपने मुवक्किल की नाकामयाबी को अपनी नाकामयाबी करार देता है। तो ये रसूल का कितना बड़ा करम है कि अपने गुनहगार उम्मतियों की गुनाहों को उन्होंने अपनी तरफ निस्बत दे दी ताकि रहमत की बारिश हो जाए। अपनी तरफ निस्बत दे दी। हालांकि वाकई याद रखो, अगर केस हार जाओगे तो वकील को जेल नहीं होगी, अगर केस हार जाओगे तो वकील पर कोई जुर्माना नहीं होगा। ये सब तो मुवक्किल के मुकद्दर की बात है। वकील का तो काम जो है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये अजनाबो अथवा समझा, ये मुराद क्या है कि अरे महबूब तुम्हारी बरकतों से तुम्हारे अगलों पिछलों के गुनाह हो गए, तुम्हारे अगलों पिछलों के गुनाह माफ हो गए। और कितनी प्यारी बात है, जो नेकोकार लोग हैं उनको तो मोमिनीन का लफ्ज दे दिया गया, और जो रसूल के मानने वाले में गुनहगार हैं उन्हें ज़म्बे रसूल कह करके दामने रसूल से वाबस्ता कर दिया। और उन्हें ज़म्बे रसूल कहकर वस्तगफिर ले ज़म्बेका वलिल मोमिनीन, वस्तगफिर ले ज़म्बेका वलिल मोमिनीन, मोमिनीन को सालिहीन को अलग कर दिया, और जो अलग करने के लायक नहीं थे गुंबद खदरा वाले की कमरे में छुपा दिया। जिनको अलग को इस लायक ही नहीं कि अपना चेहरा बाहर है तो दामन में छुपा दे, बार-बार खुदावंद नहीं मदद कर सके तो दामने रिसालत से वाबस्ता कर दिया। तो देखो उलमा के सोचने का एक अंदाज ये भी है, एक तर्ज फिक्र ऐसी भी है। ऐसे ही तफसीर खातिम के अंदर हज़रत अता खुरासानी से एक बात कही कि देखो माँ तकद्दम के जन्म से हज़रत आदम व हव्वा की जन्नत मुराद, हज़रत आदम व हव्वा की जन्नत, और माँ बाप वाले जो है ये उम्मत के गुनाह मुराद। मैं एक बात सोचने लगा, माँ तकद्दम मिन ज़म्बिका, तो हज़रत आदम हज़रत हव्वा ज़म्ब उनका हो, जन्नत उनकी हो, और उससे नबी की तरफ मंसूब किया। वो तो पहले वाले थे ना, वो तो पहले वाले थे, पहले वाले, और ये तो बाद वाले हैं। तो इनकी तरफ निस्बत, उसकी मकसद की निस्बत इनकी तरफ। यहाँ पता चला कि देखने में ये बात वाले हैं, वरना ये उनसे भी पहले वाले हैं। ये उनसे भी पहले वाले, इतने पहले वाले कि हज़रत आदम ने खुदा के बाद अगर किसी को पहचाना तो इन्हीं को पहचाना। और इसी से पता चल गया कि लिल आलमीन नज़ीरा उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा के जो अल्फाज आए हैं ये वो उमूम रखते हैं जिसमें माज़ी और मुस्तक़बिल के सब दायरे के साथ में करते चले जाइए। और बात उलमाए किराम इस मफ़हूम को एक और भी अंदाज से पेश करते हैं। उस अंदाज उनका ये अंदाज है कि देखो नबी की शान बहुत बड़ी होती है। अगर कोई ऐसी चीज वो अख्तियार करे जो फजीलत वाली हो और उसके मुकाबले में कोई चीज अफजल हो, यानी तरके और तो अफजल को छोड़ना ये गुनाह नहीं, अफजल को छोड़ना ये गुनाह का जो मारूफ मुताबिक माना है ये उसमें नहीं आता। मगर नबी की शान ही ऐसी है कि अगर वो अफजल को छोड़कर फाजिल को अपना ले तो उनकी शान के मुनासिबत ये कहा जाएगा कि महबूब गोया ये तुम्हारे लिए ज़ब्त है। ये मुख्तसर सी बातें हैं और इन वजाहतों से आपने इतना समझ लिया कि लोगों ने एड़ी चोटी की जो जोर लगा दिया इस्लाम के मफ़हूम को मुतय्यन करने के लिए, मगर आज तक कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि इसका माना गुनाह करके नबी को गुनहगार कह दिया जाए। इसके लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। असल बात ये है कि ऐसी गलत बातों के लिए सालिहीन कैसे तैयार हो सकते हैं। ये तो कुछ ऐसे ही लोगों का मतलब है जो आज तक नबी को मान के भी नहीं मान सके। बहरहाल मुझे जितनी मैंने तौजीहात के सिलसिले में देखी एक बड़ी प्यारी तौजीह और भी नजर आई, वो मैं अर्ज करूं कि ज़म्ब के माना जहां आप मासियत के देते हैं वहां ज़म्ब के माना इल्जाम के लिए और ये वो माना है कि जो जिस मुकाम की आयत मुबारका है उससे बड़ी मुनासिबत है। इल्जाम
اس لیے کہ معصیت بھی کیا معنی ہے؟ معصیت کہتے ہیں مخالفت الامر، انحراف من الطاعة، عدول عن الحب، حب عدولی کا نام معصیت، اس اطاعت سے انحراف کا نام معصیت، حکم کی مخالفت کا نام معصیت۔ تو جہاں معصیت کی معنی مگر ذنب کے معنی ایک الزام کے بھی آتا ہے، اور الزام کا جرم ہونا ضروری نہیں۔ ہم نے کوئی الزام لگا دیا، ثابت ہو گیا تو جرم، نہیں ثابت ہوا تو الزام۔ الزام جب ثابت ہوتا ہے تو جرم ہوتا ہے، اور نہ ثابت ہو تو صرف الزام رہتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی الزام کے معنی میں ذنب کا لفظ استعمال کیا گیا، لہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ فرعونیوں کو لہم علیہ، ان کے لیے مجھ پر ایک ذنب ہے، ان کا لیے مجھ پر ایک ذنب ہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں وہ شرعی معنی کا گناہ مراد نہیں ہو سکتا، تو ذنب کا معنی یہ کہ حضرت کلیم نے وہ جو قتل کر دیا تھا، تو ایک الزام یہ تھا کہ قصدن ایسا کیا، حالانکہ وہ تو ایسا تھا ہی کہ برداشت ہی نہیں کر سکا، دستے کلیمی کی زور کو نہیں برداشت کر سکا، مر گیا۔ ان کا الزام تھا قصدن ایسا کیا، تو حضرت کلیم کے لہو علیہ ذنب، ان کا ہمارے اوپر ایک الزام ہے، تو ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہمیں اس کے عوض میں قتل نہ کر لے۔ تو ذنب کے معنی الزام قوم، ذنب کے معنی الزام قوم، اور کہیں ذنب معنی آتا تنگ دلی، کینہ پروری، تنگ دلی اور کینہ پروری۔ اور یہ کہاں حدیث شریف کے ترجمے کو آپ غور کریں تو کہا اذا تصافحا لم یبق بینہما ذنب، جب دو ایمان والے آپس میں اخلاص و محبت کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے دلوں میں کوئی کدورت نہیں رہ جاتی، ان کے دلوں میں کوئی تنگ دلی نہیں رہ جاتی، ان کے دل میں کوئی کینہ نہیں رہ جاتا۔ تو ذنب کے معنی اس کے بھی آتے، تو الزام کے بھی آتے۔ تو دیکھو الزام قوم کیا، ما تقدم و ما تاخر، تو ایک وہ الزام جو ہجرت کے پہلے لوگوں نے لگایا تھا، اور ایک وہ الزام جو ہجرت کے بعد لگایا تھا۔ پہلے کیا لگایا تھا؟ یہ شاعر ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ افسانہ نگار ہے، یہ کسی کے آلے کار ہے، اس طرح کے الزامات پہلے لگائے۔ اور جب حضور نے ہجرت کی تو کیا الزام لگایا؟ یہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دینے والے ہیں، یہ بیٹے کو باپ سے الگ کر دینے والے ہیں، یہ ملکی نظام میں ابتری پیدا کرنے والے ہیں، یہ جنازانہ تجارتوں کو مخدوش کرنے والے ہیں، یہ سارے الزام۔ مگر جو فتح خدا نے دی ہے، اس فتح نے قبل ہجرت والے بھی الزام کو ختم کر دیا، اور بعد ہجرت والا بھی الزام ختم ہو گیا، وہ بھی مٹ گیا، وہ بھی مٹ گیا۔ اب فتح سے مناسبت ہو گئی۔ اصل میں دشواری کیا؟ فتح سے عام طور سے لوگ مراد لے رہے ہیں فتح مکہ، اسی لیے دشواری ہو گئی، ورنہ اگر دونوں اس کا ختم ہو جاتے۔ اگر یہاں فتح مکہ کا مراد دیا ہے اور اس کے شان نزول کو بھی دیکھ لیا تو یہاں فتح سے مراد صلح حدیبیہ کی صلح کو قرآن نے فتح مبین قرار دیا۔ امام بخاری، حضرت امام مسلم اور حضرت امام ترمذی، ان لوگوں نے حضرت انس سے جو روایت اس سلسلے میں ذکر کی ہے ملی ہے کہ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے یہ صلح حدیبیہ کے انجام پر نازل ہے، اسی موقع کی ہے، اس حساب سے دیکھیے۔ اور حضرت براء بن عازب کی بھی ایک روایت ہے اس سلسلے کی، امام بخاری نے جسے پیش کیا ہے اس میں بھی بتایا ہے کہ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ تم لوگ آج فتح مکہ کو یوم فتح قرار دے رہے ہو، ٹھیک ہے وہ بھی کامیابی ہے، مگر ہم انا فتحنا لک فتحا مبینا میں جس فتح مبین کی بات ہے اس سے ہم بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ اٹھا لیتے ہیں۔ صحابہ کرام اس سے بڑی سمجھا کرتے ہیں، یہ اس وقت کی بات تھی۔ اور باقی بات ہے دوستو، بات ہی کچھ ایسی تھی، آپ
حالات کو دیکھیں کس عالم میں وہ صلح ہوئی، اس کے کیا نتائج بتا دیتے ہو تو صلح کے اندر کمزور پہلو نظر آتا ہے، یعنی کچھ ایسی باتیں لگتی ہیں جس سے ایسا پتا چلا کہ دب کر کے صلح کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر شرائط صلح میں کی چند شرطیں اپنے سامنے تازہ کر لیجیے۔ اس سال ہم کو طواف کعبہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آئے گا۔ ان کے لیے کوئی سال میں آئے کہ تلوار ان کے نیام کے اندر ہم 3 دن کے لیے خالی کر دیں گے، اور ایک شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ آنے والا اگر کوئی آئے تو یہی رہے اور یہاں رہنا چاہے تو اسے لے لے جا سکتے ہیں، وہ رہ جائے ذرا خیال۔ اگر ہمارا کوئی جانا چاہے تو اسے لے لے جائے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہاں جان واپسی کے بعد بھی اگر ان کے ساتھ والا کوئی آپ ہم سے ملنا چاہے تو ہم واپس نہیں کریں گے، مگر ہمارا کوئی علاقہ مل گیا تو انہیں واپس کرنا ہوگا۔ آپ سوچتے نہیں، اور 10 سال تک جنگ موقوف کر دیا، قبائل جس سے شامل مل گیا، آپسی معاملات آپس میں طے کر لیے جائیں گے، اس طرح کے سلوک کی شرائط۔ مگر دوستوں اور وہ اس میں معلوم ہوتا ہے جیسے دب کر کے کوئی بات مانی جا رہی ہے۔ اسی لیے صحابہ بعض صحابہ کرام جو اس سلوک کی اہمیت کی گہرائی پر جتنی نظر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی تھی، وہ بڑے تردد میں تھے، انہیں بڑا غلط تھا، انہیں بڑی بے چینی تھی کہ آخر ہم مسلمان اس طرح سے دب کر کے شروع کر رہے ہیں۔ اچھا اس کے روشن پہلو سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ واقعی یہ صلح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے سب ہے کبھی۔ ایک بات سوچیں، یہاں پر غور کریں اور اسلام کی خوبی اور اس کی سچائی پر بہت سی خاص توجہ کی نظر آئے۔ آپ کا آدمی اگر ہمارے میں آ کے ملنا چاہے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے کہا منظور، ہمارا آدمی اگر آپ میں مل جائے گا تو واپس کرنا ہوگا، یہ بھی منظور۔ اور پھر اگر مدینے سے کوئی آ کے ہم میں مل جائے ہم واپس نہیں کریں گے، یہ بھی منظور۔ اور ہمارا اگر آپ میں چلا جائے دوسرا واپس آئے گا آپ کو دینا پڑے گا، وہ بھی منظور۔ اس میں تو سراسر ایک طرفہ بات نظر آ رہی، مگر آپ نہیں کرتے۔ بہت حکمت کی بات ہے، اسلام کوئی سیاسی پیغام نہیں، یہاں کوئی سیاسی حل کرنے نہیں استعمال کیا جائے، اس لیے کہ اسلام کا تو فیصلے نہیں کہ جو اپنا ہے وہ اپنا، جو پرایا ہے وہ پرایا۔ جب ہمارا آدمی تم میں جا کے مل گیا تو ہمارے میں رہنے کے لائق ہی تھا، ہمیں اسے لینے کی ضرورت ہے کیا؟ جب مرتد ہو کر کے ادھر چلا گیا تو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں رکھو گے تو پھر اس کی گردن بھی تو کٹے گی، لے جا رہے ہو تو لے جا۔ معلوم ہوا کہ غیروں کو اپنے اندر شامل کرنا یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے، بلکہ ممتاز رہنا اسلام کا مزاج ہے۔ ایسا اپنی امتیازی شان کو پیش کرنا، اور مگر سوال یہ ہے کہ اگر ان کا وہاں چلا گیا وہ تو اپنا ایمان لا کر چلا گیا اسے کیوں واپس کرے؟ کہا مقصود نہیں جانتے، ضرور ایمان والا جو اس صلح کے بعد ایمان لائے گا یقیناً اس کو یقین و اعتماد کی اس منزل سے وہ ہوگا کہ جس کے پیر کو کوئی لفظ نہیں دے سکتا، سوچ سمجھ کر تو ایمان لایا ہوگا، اس نے سارے حالات کو اچھی طرح سمجھا پھر ایمان لایا۔ لہذا ضرورت ہے ہم تو مدینے ہوں گے تو اس کو یہاں آنا چاہیے تاکہ ہمارا کوئی نمائندہ ان کے بیچ میں تو رہے، ہمارا کام چلتا رہے، ہماری تبلیغ ہوتی رہے، ہمارے ہدایت کی روشنی پہنچتی رہے۔ تو یہ تو خوشی سے ہمارے آدمی کو لا رہے ہیں، یہ تو خوشی سے ہمارے آدمی کو لا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ بھی تو آئے گا۔ ہماری کامیابی سیاسی نقطۂ نظر سے کوئی بات ہوتی تو ناکامی تھی، مگر یہاں تو ہدایت کی بات ہے، یہاں تو نعمت کی اتمام کی بات ہے، لہذا سرکار نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ اور اس کے بعد ہوا کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ 10 سال تک سارے کفار معاہدے کی روشنی میں خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے، کوئی مجبور بھی نہیں، سب مجبور ہو گئے، کچھ بولیں گے نہیں۔ تو جب مجبور ہو گئے تو ہدایت کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں جو رکاوٹیں تھے وہ دور ہوئیں گے نہیں، ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا کہ نہیں، شکوک و شبہات ظاہر ہوئے کہ نہیں، نبی کو قریب سے سمجھنے پر انہیں چاند میسر آیا کہ نہیں۔ ذرا صاحب خیال کرو کہ نبی یہ 10 سال کی خاموشی سے جو وہ راہ کا روڑا بنا ہوئے تھے وہ بات ختم ہو گئی، اور ہم نے اچھی طرح سے
کیا کہ اگر مدینے جائیں گے تو معاہدے کے روپ سے ہمیں واپس کر دیا جائے. تو انہوں نے بجائے مدینے جانے کے دریا کا ساحلی علاقہ اختیار کیا کہ ادھر جائیں گے نا کہ واپسی کا سوال. اب اس طرح سے ایک وہ طبقہ مسلمانوں کا جو مدینے میں ہے اور دوسرا وہ ہے کہ مدینے والے کے چاہنے والوں کا ایک طبقہ جو ہے وہ شام کے درمیانی حصے میں ڈیرا ڈالے ہوئے وہاں پر مسلمانوں کی ایک جمعیت بڑھ رہی ہے. اور پھر اتنی ایسی پوزیشن حاصل کر لی کہ یہ جب شام کی طرف جاتے تھے تجارت کے لیے تو راستے میں وہ چھوڑ جاتے تھے. تو تجارت تو بعد میں ہوتی تھی, جو کچھ تھا رکھ کے یہ واپس ہو جانا پڑتا تھا. تو اس کے بعد سوچا کہ جس معاہدے کو ہم نے اپنی کامیابی سمجھی تھی وہ تو رسول عربی کی کامیابی ہے, اس میں تو رسول عربی کی کامیابی ہے. اور پھر خود ہی معذرت کیا کہ ان لوگوں کو بلا لیجیے, اب وہ معاہدہ ختم ہے, واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے. لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ سمجھ لو جنگ کے ذریعہ جو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ بھی کامیابی ہے, مگر حل مشکلات کا نام بھی کامیابی ہے, تبلیغ کی راہ میں رکاوٹوں کے دور ہونے کا نام بھی کامیابی ہے, دین کو پھیلانے کا نام بھی کامیابی ہے. اور یہ ہمارے لیے خطرے مبین ہے. ہم جنگجوئی کو پسند نہیں کرتے, ہم صلح و آشتی والے ہیں, ہم سکون اور آشتی کے ساتھ خدا کے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں. تو اس کو اسی کو قرآن کریم نے فتح مبین سے ثابت کیا ہے, اور قرآن کریم اس فتح مبین کا یہ صدقہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دامن کرم سے ہمارے گناہوں کو ایسا, ہمارے جرم کو ایسا وابستہ کر دیا, ایسا وابستہ کر دیا کہ ہمیں ان کا ذنب بنا دیا. دیکھو یہ ذنب کا لفظ ابھی گفتگو ہو رہی تھی, یہ اصل میں بنا ہے زنابن. زنابن کہتے ہیں دم کو, دم جس کے دم ہوتی ہے پیچھے ہی تو ہوتی ہے. تو کسی جرم کو اگر کسی الزام کو آپ کسی کے پیچھے لگا دیں تو گویا اس کی دم ہو گئی, وہ الزام اس کی دم, اسی لیے اس کو ذنب کہا جاتا ہے. یہ دم چھلے. اب یہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے کہ بھائی کون کس کا دم چھل ہے. کچھ تو دم چھلے بہت ہوشیار ہو گئے, اپنے اندر کوئی طاقت نہیں رکھتے تو کسی طاقت والے کو تلاش ہو رہے. آپ نے دم چھلوں کو نہیں دیکھا؟ ہمارے علاقے میں جا کر دیکھیں, لوگ پتنگیں اڑاتے, پتنگیں اڑاتے تو اڑنے کی طاقت تو صرف پتنگ میں, اس کے پیچھے دم چھلا لگا رہتا, اس کو یوں اڑاؤ تو نہیں اڑتا. اگر اس پیچھے جو لگا دیتے ہیں کچھ کاغذ یا کپڑا کچھ بھی لگا دیتے ہیں, اس کو یوں اڑاؤ تو نہیں اڑتا. تو اس نے سوچا اڑنا ہے تو کسی اڑنے والے سے وابستہ ہو جائے, تو جدھر جدھر وہ چلے گا ادھر ادھر ہم چلے. اگر اس کی فضا کو پرواز ہے تو ہماری بھی فضا کو پرواز, مگر دمچھلنا ہوتا بہت ہوشیار. اس لیے پتنگ آگے آگے جاتی, وہ پیچھے پیچھے. کبھی اس نے کوشش نہیں کیا ہے کہ آگے بڑھ جائے. اس دمچھلنے نے کبھی کوشش نہیں کیا کہ جس کے پیچھے رہنے سے ہماری پرواز ہے اسی بھی آگے ہو جائے. اب سمجھ لو, تو اب معلوم ہوا وہاں پر جدھر جدھر پتنگ جائے گی ادھر ادھر تو چلے گا, مگر پتنگ کو بھی ہوش کرنا چاہیے, اپنی پرواز سے مغرور نہ ہو, اپنی اڑان کے اوپر متکبر نہ ہو. اس کی بھی رسی کسی کے ہاتھ میں ہے, اگر یہ رسی نہیں رہی تو اسے بھی کچھ نہیں ملے گا, اس سے بھی کچھ نہیں ملے گا. تو جتنے یہ اڑنے والے وہ ہیں, جتنے یہ چمکنے والے چمک رہے ہیں, ان کے اڑانے والے کی رسی تو گنبد خطرہ والے کے ہاتھ میں. جتنا چاہے جس کو اڑا دے, جتنا چاہے جس کو اڑا دے, جتنا چاہے جس کو چمکا دے, جتنا چاہے جس کو مہما دے. چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. جاؤ خواجہ میری سے پوچھو, جاؤ غوث جیلانی سے پوچھو, جاؤ آقا نقشبند سے پوچھو, جاؤ مولا سہرورد سے پوچھو کہ آپ کی تابانی کہاں سے آئی ہے. یہ چمک دمک سارے عالم کو آپ نے روح بنا دیا ہے, یہ چمک دمک کہاں سے آئی ہے. تو وہ بھی وہی جواب دیں گے کہ ذوق سے اس خورشید کی, ذوق سے اس خورشید کی
اختر میرا تابندہ ہے، چاندنی جس کے غبارے راہ سے شرمندہ ہے، ذوق اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، چاندنی جس کے غبارے راہ سے شرمندہ ہے۔ ایسے عظیم شان مضمون کو بیان کیا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا فتح مبینہ، تمہید ہے فتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ، آپ کیا کریں، فتحنا لک، فتحنا لک۔ اگر یہی بتانا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح دی، کامیابی دی، تو اِنَّا فَتَحْنَا کا، اِنَّا فَتَحْنَا کا، ہم نے تجھے کامیابی فتح مبینہ، بات تو مکمل ہے، بات تو مکمل ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ۔ اب غور کرنا پڑے گا، یہ علاقہ میں لام ہے کہ اب لام کس چیز کا ہے؟ جس فتح کی بات کوئی بات نہیں، لام کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ ایک لام ہوتا ہے تملیک کا، مالک بنانے والا۔ کہا گیا غلام زید، غلام زیدی، زید کا غلام، کیا مطلب؟ زید اس کا مالک۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ، اے محبوب، ہم نے جو فتح مبینہ آپ کو دی ہے، اس فتح مبین کا آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ اب جس کو بھی کامیابی ملے گی آپ کے در سے ملے گی، جس کو کامیاب ہونا ہے وہ محمد عربی کے آستانے پر ہے۔ یاد رکھو، فضاؤں میں تیرنے سے کامیاب نہیں ہو جاؤ گے، چاند کا کلیجہ چیرنے سے کامیاب نہیں ہو جاؤ گے، دریا کا کلیجہ چیرنے سے کامیاب نہیں ہو جاؤ گے، چاند پر پہنچنے کا نام کامیابی نہیں ہے، سورج کی تصویر کا نام کامیابی نہیں ہے۔ آیا رکھو، مریخ پر کمندیں ڈالنے کا نام کامیابی نہیں ہے، کامیابی اسے کہتے ہیں، کامیابی نام ہے میرے محبوب کی غلامی کا نام ہے، وہ کامیابی وہیں سے ملے گی اچھی طرح، ورنہ تم ہر حال میں ناکام ہوگے، اور محبوب کے ہو جاؤ ہر حال میں کامیاب ہو، تم محبوب کے ہو جاؤ تو ہر حال میں کامیاب ہو، ان سے ہٹ جاؤ گے تم تخت و تاج والے رہو گے مگر ناکام ہوگے، تم کھانے پینے والے رہو گے مگر ناکام ہوگے۔ ایک بات عرض کروں، ذرا غور کرو، وہ بھی تو کامیاب تھے جو نبی کے قریب سے کامیابی ملی۔ کامیابی لینا ہے تو ان سے لو جنہوں نے بلال حبشی کو کامیابی دی، صہیب رومی کو کامیابی دی، سلمان فارسی کو کامیابی دی۔ کامیابی انہیں سے ملے گی، وہاں سے دور ہو کر کے تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور سوچو بات کیا، جواب تو آپ سوچتے رہیں، جواب اب کرنے کو موقع نہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے، اتنا کلمہ پڑھنے والے کبھی نہیں۔ اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جتنا کلمہ پڑھنے والے، اتنے کلمہ پڑھنے والے کبھی نہیں تھے۔ پوری دنیا میں اس وقت جتنا مسلمانوں کے نام کی حکومت ہے، اتنی حکومتیں کبھی نہیں تھی۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے پاس جتنے پرچم ہیں، اتنا پرچم کبھی نہیں تھا۔ اس وقت مسلمان اقتصادی اور مادی لحاظ سے بھی جتنا بہتر ہے، جتنا پیسہ والا روپیے والا یہ مسلمان ہے، ایسا پیسے والا کبھی نہیں تھا، اتنی دولت والا کبھی نہیں تھا۔ مگر آج جتنا ذلیل ہے اتنا ذلیل بھی کبھی نہیں۔ اب بولو بات کیا ہے، بولو بات کیا ہے، کروڑوں ناکام، وہ منہ کی لگام لے کر چلنے والے، وہ کملی لپیٹ کر چلنے والے، چلے اور چلتے چلے گئے، لگام پکڑ کے چلنے والے جو چلے تھے کوئی کا قدم روک نہ سکا، نہ صحرا کے تھپیڑے ان کے عزائم کو مزمحل کر سکے، بڑھتے اور بڑھتے چلے گئے، کسرا کو پامال کر دیا، قیصر کو روند ڈالا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دست تو دست ہے، دریا
امبارہ والے ایئر کنڈیشن کار میں چلنے والے یہ اپنی سرحد کو کیوں نہیں کراس کر رہے ہیں؟ کیا فرق ہو گیا ہے؟ کیا فرق ہو گیا ہے؟ دوسرا آ کر ان کے جوتے پر سامنے چلا جاتا ہے. دوستو میں تو اس کے سوا کچھ نہیں سمجھا کہ وہ چلنے والے جب چلے تو ان کے چلنے کا انداز عجیب نرالا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے سر و سامان تھے. اس میں کوئی شک نہیں وہ اسلحوں سے خالی تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں اکثر کے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان حال دکھائی دے رہے تھے مگر بڑے خوش نصیب تھے. کملی لپیٹے ہوئے ہیں, کب ہاتھ میں منہ کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. قدم اٹھ بھی نہیں رہا. کیوں؟ وہ جب چلے تھے تو ان کی آنکھ میں اونٹ کا لگام تھا, زبان پر ذکر الہی تھا, دل میں عشق مصطفیٰ اور اپنے پر چلے تھے. یاد رکھو عشق کے قدم کو کوئی نہیں روک سکا. عشق چلتا ہے تو چلتا ہی رہتا ہے. عشق چلتا ہے تو بڑھتا ہے تو بڑھتا ہی رہتا ہے. عشق اٹھتا ہے تو اٹھتا ہی رہتا ہے. عشق یہ نہیں دیکھتا کہ آتش قدے سے گزرنا ہے کہ سمندر سے گزرنا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا. عشق آگے ہی بڑھتا رہتا ہے. تم توازن کرو. کیا وہ عشق تمہارا رہ گیا؟ آج چلنے والے چلتے ہیں تو کیا کر کے چلتے ہیں؟ آئی مانا یا روس, آئی مانا یا امریکہ. ارے نادان, جس کو مدد کے لیے بلانا تھا وہ گنبد خضرا والا تو تمہارے قریب تھا. وہ نہیں یاد آیا. وہ نہیں یاد آیا. ذرا سا سوچو, سعودی عرب سے امریکہ کو بلاؤ تو شرک نہ ہو اور ہم یہاں سے گنبد خضرا والے کو پکارنے تو شرک ہو جائے. کامیابیوں کے مالک کامیاب ہونا ہے وہ کامیابی کا راز سمجھنا ہے. یاد رکھو دوستو, کھانا پینا ہی کامیابی نہیں. کھانا پینا ہی کامیابی نہیں. خدا کی راہ میں گردن کٹانا بھی کامیابی ہے. بھوکا پیاسا رہنا بھی کامیابی ہے. ہم نے تو ایسی تاریخیں بہت دیکھی ہے کہ خنجر چلانے والا ناکام ہو گیا تو خنجر کے نیچے لٹنے والا کامیاب ہو گیا. کھانے والے ناکام ہو گئے, بھوکا حسین کامیاب ہو گیا. پینے والے ناکام ہو گئے, پیاسے علی اکبر کامیاب ہو گئے. معلوم کہ کامیابی اگر تمہیں دیکھنا ہے تو کامیابی بڑے مصطفیٰ سے ملی. دوستو, تم اس درخت کے پھول ہو, تم کلمہ پڑھنے والے ہو, تم اس درخت کے پھول ہو جس کی جڑ مدینہ طیبہ میں لگی ہوئی ہے. وہیں سے تمہارا رشتہ محبت ہے. تمہارے چہرے کا نور وہیں چھا ہے. تمہارے دل کا سرور وہیں سے ہے. اگر تم اس سے منقطع ہو جاؤ گے تمہیں کچھ نہ ملے گا. ایسے ہی شکایت کی تھی ایک مرتبہ گلاب کے پھول سے. میں نے گلاب کے پھول سے شکایت کی تھی کہ ایک گلاب کا پھول تو میں جانتا ہوں ایک پودے میں تو لٹک رہا تھا اس کی ٹہنیوں میں, اور پھر یہاں سے میں توڑ کر لے آیا ہوں اور لا کر میں نے تجھے گلدستے میں پھولوں کے بیچ میں رکھ دیا ہے, مگر تم مرجھا کیوں رہا ہے؟ تیری رونق بھی کیوں جا رہی ہے؟ تیری محل ختم کیوں ہو رہی ہے؟ اور وہاں جب تو تھا تو تنہا تھا, ایک ڈالے میں تھا, ڈالے کے کنارے سے کانٹے ہی کاٹے تھے, مگر میں نے یہ دیکھا کہ ان کانٹوں کے بیچ میں تم مسکرا رہا تھا, ان کانٹوں کے بیچ میں تم مہک رہا تھا, ان کانٹوں کے بیچ میں تم جھول رہے تھے, مست تھے, مگر میں نے تجھے پھولوں کے بیچ میں دیا تو تم مرجھا کیوں رہا؟ کہ پھول یہی جواب دیتا ہے, نادان, اگر زبان حال کی بولی تو سمجھ سکے تو سمجھ لے, تو ہمیں دھوکہ نہ دے. جب ہم اس ڈالی میں لگے ہوئے تھے یہ صحیح ہے کہ کاموں کے بیچ میں تھے, مگر اپنے مرکز سے لگے ہوئے تھے, جہاں سے ہمیں وجود ملا تھا, جہاں سے ہمیں رنگت ملی تھی, جہاں سے ہمیں مہک ملی تھی, ہم اس سے واپس آتے. جب تم نے پھولوں کے بیچ میں کیا تو مرکز سے کاٹ کے دیا, مرکز سے کاٹ کے دیا ہے. تو جہاں بھی تم ملے سے بھی گلے کا ہاتھ ہمیں بنا دو, مگر ہماری مسکراہٹ واپس نہیں آ سکتی. دوستو, کامیابی اور ہر طرح کی کامیابی کے مالک ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مبینہ. اور میں نہیں کہہ سکتا ویسے کچھ الفاظ کا قرآن کی آیات کا مورد خاص ہوا کرتا ہے, مگر اس میں بھی عمومی الفاظ کا احاطہ ہوتا ہے. معنی کو واضح کرنے میں یہ صحیح ہے کہ ایک خاص موقع کی یہ چیز ہے, یہ ایک خاص موقع کی چیز ہے. تمام فقہ
کھول دیا. میں دوسری مفہوم کی طرف چلا گیا. یہاں نظام اجلیہ اتنا بتانا لگا لے اجلے کا لے وزا کا اے محبوب تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے تمہارے چاہنے والوں کے لیے کمالات کے دروازے کھول دیے. اتنا بتانا لگا تم محبوب یہ چاہتے تھے کہ تمہارے چاہنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھولیں. محبوب تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارے چاہنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھولیں اور آٹھوں دروازے کھولیں. تو محبوب سنو تمہاری رضا کے لیے میں نے تمہارے چاہنے والوں کے لیے صرف جنت ہی کے دروازے نہیں کھولے ہیں, غوثیت کی بھی کھول دی ہے, ولایت کی بھی کھول دی ہے, قطبیت کی بھی کھول دی ہے, ساری چیزوں کے دروازے کھول دیے, ایک کے بھی کھول دیے, ہر دروازہ کھل گیا. ویسے دوستو مثال دوں واقعات کی روشنی میں تو بات آئے گی. غوث جیلانی کے لیے کتنے دروازے کھلے تھے, آقائے نقش کے بند کے لیے کیا دروازے کھلے تھے, بات بہت آگے بڑھ جائے گی. مگر میں کہتا ہوں کہ دروازے کھلنے والوں ایک واقعہ بڑا عبرت تھا. وہ ذہن میں آ گیا اسے اپنے سلسلے میں کہ کیسے دروازے کھل جاتے ہیں کہ بند کرنے خاص کرنا الغیوب فحذروہم ہم جواسیس القلوب, جو تمہارے دل میں رات بند ہے وہ کے لیے کھل گئی. جو تم بند کر کے لے جا رہے ہو یہاں کا بند جو ہے ان کے لیے کھلا ہوا کہ کون کیا سوچ کر آ رہا, کس ارادے سے آ رہا. ایسے ہی بزرگ کا ایسا واقعہ کہ اپنے صاحبزادے کی تعلیم اور تربیت کی بڑی فکر ان کو, اور سوچا یہ تھا کہ میرے بعد یہ میرا جانشین ہوگا, لوگ بنائیں گے. مگر بچے کا بھی مزاج عجیب, بچے کا مزاج یہ تھا کہ پڑھنے کی طرف میلان نہیں ہے. پڑھنے کی طرف والدین بزرگوار کو بہت کہتے تھے بیٹا علم بہت ضروری چیز ہے, مگر وہ خیال نہیں کرتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ والدین بزرگوار نے کہا بیٹا میرا فلاں دوست آنے والا ہے, آئے تو خبر کرنا. جب وہ آئے تو بیٹے نے جا کے خبر کیا تو باپ بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کہتے بیٹا بولو کیا چاہتے ہو, جو مانگو کو دوں. وہ کہا والد بزرگوار کو مجھے آپ کچھ دینی چاہتے مکتب کا جانا چھوڑا دیجیے. مکتب کا جانا چھوڑا دیجیے. اب وہ فکر میں ہو گئے مانگا بھی تو کیا مانگا. کہا بیٹے بات میری مان لے, بات مان لے. کیا بس سورج ہی نہ سمجھنا کوئی یاد ہو, بس ایک سورج یاد اور زیادہ میں تجھ سے نہیں کہوں گا کہ تیری مرضی میں پڑھنا چاہے گا تو پڑھنا, نہیں پڑھنا اتنا یاد کرنا اور پورے سر کے ساتھ یاد کرنا. پورے سر کے اصول تجوید کے فن کو پیش نظر رکھتے یاد کرنا. تو انہوں نے سوچا یہ تو ٹھیک ہے, تو بہت مختصر کی بات ہے, تھوڑی محنت کرنے کے فرصت ہو جائے گا. انہوں نے سیکھ لیا اور سورہ اتنا کہنا خوب یاد کرنا اور پورے فن کی نظارتوں کو سامنے رکھا. اس کے بعد پھر ہوا کہ ایک ایسا وقت آیا کہ والد بزرگوار آئے اور رقم آئے, لوگوں نے ان کی جگہ پہ انہیں بٹھا دیا. اور پھر وہ بزرگ صاحب فیضان, علم ہی کچھ نہیں ہوتا, فیضان بڑی چیز تھی. فیضان نے اس لائق بنا دیا کہ یہ مرجع خلائق ہو گئے, مرجع دنیا کی طرف دوڑنے لگی. اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب وہ اس شہر میں پہنچے جہاں سلطان وقت کا قلعہ تھا, تو وہاں پورا ایک حضور تھا. مریدین کا تو عالمی خدمت پوچھی کہ وہ اپنے پیر کو کیا سمجھتے, ہر مرید کے لیے اپنی محبت میں نہ جانے کیا کیا سمجھتے. ایک مجمع لگ گیا. بادشاہ کا خبر پہنچی, پوچھا یہ کون ہے, جو وہاں کے درباری علماء تھے یا وہ لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہے, ایک کوئی آ گیا پیر بن کر کے اسے کچھ ہٹا ہٹا نہیں جائے گے, مگر قوم اس سے بڑی محبت کرتی, مگر کچھ اسی مجمع میں ان کے چاہنے والے تھے. حضور یہ بات کہہ رہے ہیں ہمارا پیر تو اللہ تو غیر ہے, غیر العلوم ہے, علم کا سمندر ہے, یہ ہے وہ ہے. اچھی بات تو آشم نے کہا کہ تو میں بھی ملوں گا. وہاں کے دربار علماء نے کہا حضور آپ کو ملنا ایسے ظاہر آدمی سے ملنا ہوگا. اچھا تو پھر میرے دربار میں کو پیش کیا جائے. اور وہ لوگ تو تیاری تھے مریدین کی نہیں, پھر بلائے وہ سمجھتے تھے کہ العلوم جو آئی جو بھی سوالات کو میں جواب. اب اس کے بعد مگر وہ بادشاہ بھی بہت سعادت مند تھا, اس نے یہ سوچا کہ زیادہ تر کرنا نہیں ہے, ان کو بلا عزت و احترام کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر علماء کو ایک اجازت دی جائے گی کہ کوئی ایک سوال کرو. اگر انہوں نے جواب دے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم ہے, وہ
حاضر ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں. آخر وہ آئے دربار میں. بادشاہ یہ بھی کہا کہ بات زیادہ پڑھنا ٹھیک نہیں، آپ لوگ سارے پڑھنا مل کے پہلے مشورہ کر لو. سوال ایک ہی کرنا، دوسرا نہیں. پہلے مشورہ کرو، ایک سوال کرو. اور یہ بیچارے یہ اپنے بزرگوں کی روحانیت کی طرف نظر لگائے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں. علماء کی میٹنگ ہو رہی، ایک عالم نے کہا اس سے کچھ مت پوچھو، یہ کیا بتائیں گے، کیا مسئلہ بتائیں گے، کیا پھر آقا کون سے نقطہ نہیں سمجھا سکے. ایک آسان بات پوچھو، کیسے تو سورہ انہ فتحنا نہیں پڑھ رہے، سورہ انہ فتحنا نہیں پڑھ رہے اور کچھ بھی نہیں، یہ پڑھ ہی نہیں پائے. ضرورت سے سوال کرنے کا سب لوگ یہ طے کر کے آ گئے اور طے کر کے آپ کہتے ہیں کیا سر کیا سوال کہا. حضرت ان سے کیا سوال کیا ہے، بس یہ سورہ انہ فتحنا فن کی جملہ رعایت کو لحاظ رکھتے ہوئے یہ سورہ انہ فتحنا سوال ہے. انہوں نے جب ترت کے ساتھ پوری سورہ مبارکہ سنائی تو مریدین کا تو دل اچھلنے لگا، خوشیوں کا خراب. اور بادشاہ سلامت پہلے ہی پڑھ کر پہلے حضور مجھے باہر کرنے دیا، پہلے مجھے غلام بنا دیجیے. اور علماء حیران و ششدر، حیران و ششدر. بات دوستوں ختم ہو جاتی ہے. وہ علماء بھی آ کر کے نیاز بندی کا کی شہادت حاصل کر رہے ہیں اور اس پیغام کے لطف اٹھا رہے ہیں. مگر بات تو ختم ہو گئی. میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک دیکھنے والا تھا کہ میرے بیٹے کو ذلیل کیا جائے گا، اس کے ذلت کے سامان تیار کیے جائیں گے. ارے نادان مستقبل کو اس کی نظر تھی، اس نے بس بیٹا تیاری آج ہی کر لے، کبھی اس سے یہ سورہ پڑھائی جائے گی. تو کیسا بھی ہے مگر میرا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد اقبال. کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو